مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گنبد شریف کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے، اپنے تصور میں لے کر آئیے کہ پیارا پیارا، نکھرا نکھرا، میٹھا میٹھا سب گنبد شریف، اور تصور کیجئے گنبد خضرا کا آنکھوں کو بند کر کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور پیاری پیاری مدنی منیوں، سلسلہ روشن مستقبل میں حاضر خدمت ہیں، سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ آپ جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں مدنی منع یا مدنی منیاں ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے، اول تا آخر سلسلہ دیکھیے۔ اب سلسلے روشن مستقبل کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ اچھا، جب تلاوت ہوگی تو کس انداز سے بیٹھنا چاہیے؟ ادب کے ساتھ۔ ادب کیسے بیٹھیں؟ 2 زانوں ہو کر، 2 زانوں ہو کر بیٹھیے۔ جو اسکرین پر مدنی منع یا مدنی منیاں ہمیں ملاحظہ کریں، آپ بھی بیٹھ جائیے ادب کے ساتھ، با ادب با نصیب، ٹھیک ہے؟ ادب کریں گے تو نصیب اچھا ہوگا۔ اور ہاتھ باندھ لیجئے۔ کیسے باندھ لیجئے؟ جی دیکھیں ہمارے مدنی منع، اور نگاہیں نیچی رکھیں۔ جی کافی تعداد میں مدنی منع ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، مدنی منیاں بھی، اور نگاہیں کہاں رکھنی ہے ہم نے؟ نیچی۔ تو یہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر جو ہمیں تلاوت کلام مجید سننا چاہیے۔ آئیے تلاوت کلام مجید سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ جس مدرسے نے شرکت کی ہے وہ ہے مدرسۃ المدینہ عزیز آباد. مدرسۃ المدینہ عزیز آباد ہے کیسا؟ مدنی منوں نے مل کر ایک ڈاکومنٹری تیار کی اپنے مدرسے کی اور اپنے مدرسے کا تعارف کروایا ہے، مدرسے کی خصوصیات کروائی ہے. آئیے اس ڈاکومنٹری کو سماعت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ عزیز آباد میں آمدید. جذبہ پائے چارے آئے سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہو عطا. ہمارا مدرسۃ المدینہ عزیز آباد بابو مدینہ کراچی کا کوڈ نمبر 2711 ہے. میں چرچا کروں رات دن ہو عطا. جذبہ پائے چارے آئے. ہمارے مدرسۃ المدینہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا افتتاح امیر سنت کے شہزادے حاجی محمد بلال اٹاری دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا. تو کا میں چرچا کروں رات دن ہو عطا. جب ہمارے مدرسے کا آغاز ہوا تو یہاں 2 درجے تھے جس میں تقریباً 60 مدنی منع قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اب درجوں کی تعداد 6 ہے جس میں مدنی منوں کی تعداد 125 ہے. السلام علیکم، میرا نام احمد ہے. میری والدہ نے میرے کو مدرسۃ المدینہ میں لگا دیا. یہاں پہ میرے کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی. دعائیں، نماز، درود سے پاک اور بڑوں کا ادب کرنا سیکھا. تو کا میں چرچا کروں رات دن ہو عطا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ عزیز آباد سے 118 مدنی منوں نے حفظ قرآن مکمل کیا اور 518 مدنی منوں نے ناظر قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی. تو کا میں چرچا کروں رات دن ہو عطا. جذبہ پائے چارے آئے. ہمارے مدرسۃ المدینہ کے 5 حافظ صاحب جامعۃ المدینہ میں مدنی بن رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ عزیز آباد کے 20 حفاظ کرام رمضان المبارک میں تراویح پڑھاتے اور سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر دے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے عدل شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رب قادریوں میں خدا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. ہمارے مدرسۃ المدینہ میں وقتاً فوقتاً اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. اللہ مجھے آپ سے قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو بھائی یہ تھا ہمارا مدرسۃ المدینہ عزیز آباد جس کا تعارف آپ نے انہی کے مدنی منوں سے سنا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس شعبے کو مدرسۃ المدینہ کو شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دوران طواف یعنی بیت اللہ شریف کا جب وہ طواف کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ دوران طواف ایک عاشق رسول کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اس سے پوچھا بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کی بجائے صرف درود پاک پڑھے جانے میں کیا راز ہے؟ اس نے میرا نام دریافت کیا، پھر کہا میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے سفر پر روانہ ہوا. دوران سفر والد محترم شدید بیمار ہو گئے. ہم ایک مقام پر ٹھہرے، علاج و معالجہ کیا، مگر قضائے الہی عز و جل سے والد صاحب انتقال کر گئے.
اب جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یکا یک ان کا چہرہ جو ہے سیاہ ہو گیا، یعنی کالا ہو گیا، اور آنکھیں جو ہیں وہ بھی ترچھی ہو گئیں، اور جو والد صاحب کا پیٹ تھا وہ پھول گیا۔ یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں بہت گھبرایا، پریشان ہوا، اور میں نے روتے ہوئے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اپنے والد مرحوم کے چہرے پر چادر ڈال دی۔ اسی پریشانی کے عالم میں مجھ پر نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ خوبصورت نہایت ہی صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کے پیک کر معطر بزرگ تشریف لائے۔ میں نے ایسا حسن و جمال کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ان کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی خوشبو بھی کہیں نہیں سونگھی تھی۔ وہ میرے والد محترم کے قریب تشریف لائے اور چادر ہٹائی اور اپنا نورانی ہاتھ والد صاحب کے چہرے پر پھیر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے والد صاحب کا چہرہ جو کہ کالا تھا، سیاہ تھا، وہ نور میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی ان کے والد صاحب کا جو چہرہ تھا وہ چمکدار ہو گیا، اور آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے۔ آنکھیں جو ترچھی ہو گئی تھی، پیٹ جو پھول گیا تھا، پیٹ بھی درست ہو گیا۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور عرض کی، آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ عز و جل نے میرے والد مرحوم پر اس ویرانے میں مجھ پر یہ احسان کیا ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ اب وہ بزرگ تھے کون؟ ان بزرگ نے فرمایا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ، یعنی وہ بزرگ جو تھے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف پیش کیا، پھر بتایا کہ یہ چہرہ جو ہے کالا ہوا تھا، پیٹ جو پھول گیا تھا، آنکھیں جو ترچھی ہو گئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تمہارے والد گناہگار تھے، لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے۔ جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں، یعنی مدد فرماتا ہوں۔ فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، جب بھی کوئی پریشانی ہو، ہمیں کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا چاہیے، آنکھوں کو بند کر کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے ہماری مدد فرماتے ہیں۔ ہمیں کہنا چاہیے المدد یا رسول اللہ۔ کوئی پریشانی ہو جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ آنکھیں بند کر کے کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ جی، المدد یا رسول اللہ۔ اور پھر لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی، فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ، ان کو خبر ہوتی ہے، لیکن دل سے پکاریں گے۔ کیسے؟ دل سے پکاریں گے۔ پھر وہ شخص کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ حقیقت میں میرے والد مرحوم کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا، پیٹ بھی اپنی اصلی حالت میں آ چکا تھا، اور جو آنکھیں جو خراب ہو چکی تھی، ترچھی ہو چکی تھیں، وہ بھی درست ہو گئیں۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد حال ابتر تم پر سلام ہر دم۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھنے سے مدینے کا بلاوا آ جاتا ہے اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل وہ دن لے کر آئے کہ ہم بھی مدینے شریف میں ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیاں ہوں، سنہری جالیوں کے سامنے روبرو کھڑے ہوں، ہاتھ باندھ کر دست بستہ نگاہ نیچی کر کے اشک بار آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور عرض کریں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں۔ کیا عرض کریں؟ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ آئیے چند مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کا تصور باندھتے ہوئے کہ ہم وہاں موجود ہیں اور مل کر پڑھ رہے ہیں، آنکھوں کو بند کر کے، آنکھیں بند کیجئے اور سنہری جالیاں جو ہے نا ان کو ذہن میں لے کر آئیے۔ اب اس کے آگے جو ہے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے
اور عرض کر رہے ہیں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، 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 اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے معلومات ہی معلومات۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پر آپ کو کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی، جیسے کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کسی بھی ایک مقدس چیز کا انتخاب کریں گے، اس کے پیچھے ہوگا ایک سوال۔ اگر سوال کا جواب درست دے دیا تو پھر ہم آپ کو ایک تحفہ دیں گے۔ اب پہلا انتخاب کون کرنے جا رہا ہے؟ جی کس سے کیا جائے؟ چلیں جی آپ آئیے، آئیے اس طرف آئیے۔ یہ ہمارے ایک مدنی منع ہیں، کس چیز کا انتخاب کریں گے آپ؟ یعنی بیت اللہ شریف کا۔ مکہ مکرمہ پورا شہر ہے اور یہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے۔ اب دیکھتے ہیں بیت اللہ شریف کے پیچھے کیا سوال ہے۔ درست تلفظ بتانا ہے آپ نے، بیت المقدس یا بیت المقدس؟ جی آپ بتائیے۔ بیت المقدس۔ جی دوبارہ بتائیے زور سے۔ بیت المقدس۔ بیت المقدس، کچھ لوگ کہتے ہیں بیت تو یہ تلفظ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ درست تلفظ کیا ہے؟ بیت المقدس۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اور لے کر آئیے، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے تحفہ کیا آ رہا ہے۔ ایک پرچی نکالیں، اس کے اندر تحفہ ہے، تحفے کا نام ہے، وہ تحفہ آپ کو ملے گا۔ اور آپ کو تحفہ دیا جا رہا ہے، جی دماغ کو تیز کرتے ہیں، اور اس کا نام ہے بادام۔ یہ بادام لے کر آئیے ہمارے مدنی منع کے لیے۔ یہ آپ کو بادام دیے جا رہے ہیں، بادام کھائیے، لیکن سارے ایک ساتھ نہیں کھا جائیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے گھر والوں کے مل کے۔ اب دوسرا انتخاب کون کس سے کیا جائے؟ جی چلیں جی آپ آ جائیے، چھوٹے سے مدنی منع اس طرف آئیے۔ کس چیز کا انتخاب ہوگا؟ مدینہ۔ مدینہ یعنی گنبد خضرا۔ گنبد خضرا کا ہمارے مدنی منع نے انتخاب کیا۔ اب دیکھتے ہیں گنبد خضرا کے پیچھے کیا سوال ہے۔ سوال آپ کے لیے آیا ہے، کوئی ایسا روحانی علاج بتائیے کہ گھر کی دیوار گرنے سے محفوظ رہے۔ جی جی ان کی باری ہے۔ جی سب یا ظاہر لکھنے سے دیوار محفوظ رہے گی۔ جی گھر کی دیوار پہ کیا لکھ دیں آپ؟ اگر آپ نے نہیں لکھا تو ابھی اٹھیں اور گھر کی دیوار پہ آپ لکھ دیں یا ظاہرو، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دیوار گرنے سے زلزلے وغیرہ آتے ہیں، شہر کے شہر الٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے گھر کی دیوار پہ لکھ دیں گے یا ظاہرو، 4 دیواریں ہیں تو چاروں پر لکھ دیں یا ظاہرو، انشاءاللہ عز و جل وہ دیوار گرنے سے محفوظ رہے گی۔ جواب درست ہے۔ جی اب تحفہ آپ کے لیے آیا ہے امامہ شریف۔ جی لے کر آئیے امامہ شریف۔ یہ امامہ شریف آپ کو تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ اور وقت بھی جو ہے ہمارا ختم ہو چکا سلسلے کا۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔